آج چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے، اس میں ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ صبح کو ہم خط لکھ دیں گے چیف جسٹس سندھ کو کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اپائنٹ کر دیں تاکہ ہماری جو نئی ہم نے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے اور انویسٹیگیشن بھی کرے۔ میر رضا قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جوڈیشل کمیشن کے لیے خط آج ارسال کیا جائے گا۔ حکومت چاہتی ہے کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ والدین اعتماد کریں، فیملی جس پولیس افسر پر اعتماد کرے اسے بھی تحقیقات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹا ثبوت بھی بڑے کیس کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میر رضا کیس میں آنے والی 2 میڈیکل رپورٹس کا جائزہ جوڈیشل کمیشن لے گا۔ متضاد رپورٹس کے معاملے کا فیصلہ کمیشن یا عدالت پر چھوڑیں گے۔ ابھی تک ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت کیس کے پیچھے ہے۔ حکومت اس معاملے میں غیر جانبدار رہتے ہوئے حقائق سامنے لانا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار اور میئر مرتضی وہاب کی میر رضا کے گھر آمد، میر رضا کے اہل خانہ سے ملاقات، کیس میں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، اغوا کے مقدمے میں قتل کے دفعات شامل۔ نئی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی سربراہی DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن سے عامر فاروقی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے تفتیشی ٹیم پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل بورڈ سے بھی بیان لے گی۔ معلوم کیا جائے گا گولی کو سینے سے داخل اور پیٹھ سے خارج قرار دینے کی بنیاد کیا تھی۔ دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹس کے علاوہ زخموں، کپڑوں اور دوسرے فورنسک شواہد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے SHO گلستان جوہر اور DSP اشارہ فیصل کو معطل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں افسران کو میر رضا کیس میں غفلت برتنے پر معطل کیا گیا۔ IG سندھ نے کہا تھا ہم واقعے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، اب IG بتائیں آپ کی تہہ کہاں ہے؟ میر رضا کے والد میر حسین رضا کہتے ہیں جب ہم لوکیشن پر گیسٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں لوگ میر رضا کی تصویر دیکھ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ پولیس بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ 11 روز سے پولیس مسلسل کیس خراب کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پولیس قتل کی تحقیقات کے بجائے اسے خودکشی ثابت کرتی نظر آئی۔ یابا نیوز سے گفتگو میں کہا دیکھتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی کا کیا نتیجہ سامنے لاتی۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کی شرٹ کے سامنے کے حصے پر تیزاب کے نشان پائے گئے ہیں۔ سینے سے میر رضا کی شرٹ کا کچھ حصہ جلا اور پھٹا ہوا تھا۔ میر رضا 28 جولائی کو کہاں گئے، کس سے ملے، آخری ٹیلی فون کال اور میسیجز کی تفصیل بھی سامنے آ گئی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق آخری فون کال میسیج بھیجنے والوں سے تفتیش کا فیصلہ۔ میر رضا نے 28 جولائی شب 3 کالوں پر 2 افراد سے بات کی، 2:13 اور 2:16 پر علی نام کے شخص سے بات کی۔ میر رضا نے آخری کال اپنے دوست عبداللہ کی ریسیو کی۔ فون پر آخری 8 میسیجز 4:20 سے 4:22 تک ریسیو ہوئے۔ میر رضا نے آخری میسیجز کا جواب نہیں دیا۔ میر رضا کیس کو کور اپ ثابت ہو رہا ہے اور حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ پورا سسٹم کمپرومائز تھا، اب بھی پہرا دینا ہوگا ورنہ مکمقہ ہو سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا قاتل کتنے طاقتور ہوں گے ان کی جانب سے ایڈیشنل IG حکم جاری کر رہا ہے۔ والدین کو کہا گیا بچے کے قتل کو خودکشی تصور کر لیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 19 کیس کی تحقیقات کریں گے، کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا، قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے بیٹے میر رضا کے کیس کی تحقیقات میں بڑا ہاتھ ہوا ہے، اس کیس کو ایسے ہی جانے نہیں دیں گے۔ میر رضا قتل کیس، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی NCCI کو شکایت۔ شرجیل میمن نے جمع کرائی گئی درخواست میں کہا ان کے اور بیٹے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر میر رضا جس گیسٹ ہاؤس گیا اس کی ملکیت مجھ سے منسوب کرنا بھی بنیاد ہے۔ میڈیکل بورڈ تبدیل کرانے اور تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام بھی غلط ہے۔ شرجیل میمن نے 4 سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے خلاف منظم مہم چلانے کا الزام لگایا۔ درخواست میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے سندھ میں 7 وزیر اعلیٰ ہاؤس ہونے چاہیے، 7 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے،
7 डिविजन्स को 7 वजीर आला में कन्वर्ट करो, कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसी निजाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। 22,000 अरब रुपए में पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज होकर 50 दफा नया सिंध बन जाता। सिंध में 7 वज़ीरात होने चाहिए। अगली जश्न आज़ादी से पहले हम सब आज़ाद होंगे। कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसी निज़ाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम कर रहे हैं। MKM के रहनुमा और विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। 22,000 अरब सिंध हुकूमत को मिले। आज रहने की बदतरीन जगहों में कराची तीसरे नंबर पर है। ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़ीर आला के पास आएंगे। वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना का कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों को उनका हक और पैसा दे दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मान रही है। मिर्जा के केस को घुमाया जा रहा है। चाहे जो जितना भी बड़ा और असुर रसूख वाला हो, उसको पकड़ा जाए। कराची में M9 मोटरवे पर रेस्टोरेंट के करीब फायरिंग, एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल शख्स किसी को मोटरसाइकिल पर छोड़कर वापस जा रहा था। एक बाइक पर 2 अफराद आए और लात मारकर मोटरसाइकिल सवार को गिराया। मुलजमान ने फायरिंग की और तेज रफ्तारी से फरार हो गए। मुलजमान ने कोई कीमती सामान या नकदी नहीं छीनी। मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जाए वक़्वा पर मौजूद है। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तीनों में से किसी एक पर बैरूनी हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं मक्का मुआहिदा बुनियादी असूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा पाकिस्तान को दुनिया में वो मुकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना था पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला, बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून में सख्त मुकाबले का इम्कान। आज होने वाले इलेक्शन में 3 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार तनवीर इलियास मैदान में हैं। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा है। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा अपने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। सदर ट्रंप कई हफ्तों से आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त को मुमकिन कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद तक अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक ऐलान। तेहरान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा इस वक्त अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अलबत्ता सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। जब तक वाशिंगटन जून में तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहेगा, तेहरान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। ईरान नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम के सामने डट कर खड़ा है। न हक बहाए गए खून को फरामोश करेंगे, न माफ़ करेंगे। दबाव के बावजूद मज़ामत के लिए पूरी तरह तैयार है। ओमान से बातचीत का मतलब यह नहीं कि आबने हुर्मुज़ को खोला जा रहा है। तेहरान के 6 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक आबने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्क़दर ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल है। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो आबने हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद और सूबाई दारुलहुकूमतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, PAA हेडक्वार्टर्स और एयरपोर्ट्स पर
مکہ دفاعی معاہدے کی خوشی میں چراغاں، ایئرپورٹ سبز اور سرخ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور، راولپنڈی سمیت دیگر اہم ریلوے اسٹیشنز کو قومی پرچموں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ تاریخی دفاعی معاہدے پر وزیر ریلوے حنیف عباسی کا وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیس کاروائیاں، 15 خوارج مارے گئے۔ کاروائیاں مستونگ، بولان، واشق، قاوران، سبی، خزدار، ہنائی اور نوش کی میں کی گئیں۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مؤثر کاروائیوں سے خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا۔ نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کاروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کامیاب کاروائیوں میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ یقیناً تکلیف سب عوام کو، سب کو موجود ہے۔ تیل اور گیس کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں مہنگا ہے تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی مہنگا ہے۔ اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے سائن ہوں گے۔ اس مشکل کی گھڑی کے اندر ہمیں اپنی جیب نہیں، عوام کی سہولت کو مقدم رکھنا ہے۔ اگلے 2 دن بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں برقرار رہیں تو اچھی خبر ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے میں جنگ سے مشکلات آئیں، پیٹرول کی قیمتوں کا چیلنج آج بھی سامنے کھڑا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعمان کہتے ہیں پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی صورت قبول نہیں۔ لیوی کے نام پر حکومت عوام سے 8,000 ارب سے زائد وصول کر چکی ہیں۔ ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہو جائے گی۔ حکومت اپنی نااہلی پیٹرولیم لیوی کے ذریعے چھپانا چاہتی ہے۔